آج تمہاری بیٹیوں کے اس موبائل نے دوپٹے اتار دیے، اس موبائل نے آج بیٹیوں کے سر ننگے کر دیے، یہ موبائل نے بیٹیوں کو گھر سے بھگا دیا، دوسرے لڑکوں سے ٹچ کرا دیا، بے حیا بنا دیا۔ ہماری بیٹی، مسلمان کی بیٹی، نمازی کی بیٹی، حاجی کی بیٹی اگر کھا رہی ہے تو ڈھنگ فلموں جیسا ہے، اگر پہن رہی ہے تو ڈھنگ فلموں جیسا، اوڑھ رہی ہے تو ڈھنگ فلموں جیسا۔ لوگوں ہوش میں آؤ، بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لے لو، اگر دینا ہے تو انہیں دینی کتاب دو، اسلامی کتاب دو، ان کے ہاتھ میں حدیث پاک دو، اگر پڑھوانا ہے تو سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھواؤ۔ بوقار مقدس علماء کرام، شورے ذوی الاحترام، سامعین ذوی الاحتشام، پردہ نشین مائیں بہنیں خواتین اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ بارئ النسم مسبغ النعم مرسل الآلاء بالخلق والإبداع بالبعث والإنهاء، والصلاة والسلام على رسوله الذي دعا إلى التوحيد والتمجيد، وعلى آله الذين اتبعوه بالحق، أما بعد، فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ صدق اللہ مولانا العظیم، وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ جان ایمان، شان ایمان، شان کائنات، جان کائنات، مقصود کائنات، روح کائنات، منبع کمالات، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات، جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالی شان میں غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے درود شریف کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا ومولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پیارو، عزیزو، نوجوانوں، بزرگوں، یہ نیپال کی سرزمین ہے۔ غالباً اس بستی کا نام کھجوریا ہے۔ یہیں پر ایک ادارہ جس کا نام دارالعلوم محمدیہ غوث العلوم، اس مدرسے سے یہ 7 پھول کھلے ہیں الحمدللہ۔ ممبر شریف پر بڑی بڑی عظیم ترین شخصیتیں موجود ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں پیر طریقت، رہبر راہ شریعت، صوفی ملت حضور الشاہ محمد صدیق عالم صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ شیر نیپال اطال اللہ عمرہ جلوہ گر موجود ہیں۔ یار، مجھے بات آ رہی ہے
حضرت کا اخلاق آپ دیکھ رہے ہیں، انکساری دیکھ رہے ہیں۔ میں نے پڑھا تھا نا، جس درخت پہ، درخت جانتے ہیں نا، پیڑ، ٹری، شجر، جس درخت پہ پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ درخت جھکا ہوا ہوتا ہے۔ جس درخت کی ٹہنی پر پھل زیادہ ہوتے ہیں وہ ٹہنی نیچے کو جھکی ہوئی ہوتی ہے۔ منبر شریف پر اور علماء ہیں، مجھے نام یاد نہیں ہے جو میں سب کا تعارف کراؤں، بھلے مجھے نام یاد نہ ہو مگر اپنے نانا کا فرمان ضرور یاد ہے۔ ایک بات بتائیں، اگر میں کسی کو اچھا کہوں یا آپ اچھا کہیں یا یہ علماء اچھا کہیں تو میری بات بھی غلط ہو سکتی ہے، آپ کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، ان علماء کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے، اور اگر نبی کسی کو اچھا کہہ دے تو کیا نبی کی بات بھی غلط ہو سکتی ہے؟ بولو، نبی کی بات غلط ہرگز نہیں ہو سکتی۔ اب آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم احب الی من غبادۃ سنۃ مع صیامها وقیامها۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، یار آقا کی زبان، سبحان اللہ۔ اللہ، حدیث شریف ہمیں پڑھتے ہوئے سنتے ہوئے اس وقت اتنا اچھا لگ رہا، تو آقا کے منہ سے جب یہ بول نکلتے ہوں گے خدا کی قسم نور برستا ہوگا۔ سبحان اللہ، جی حضور۔ نبی فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا۔ کیا کرنا بولو پیارے؟ پڑھنا نہیں، دعا نہیں کرنا، خالی دیکھنا۔ اب دیکھ رہے ہیں آپ یہ سارے علماء اور پیر طریقہ، نکرہ کا صیغہ۔ آقا فرماتے ہیں نظرۃ الی العالم، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا، احب الی من عبادت سنۃ، مجھے ایک سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یار آپ کا مجمع بہت اچھا ہے، بہت پیارا ہے، مگر کچھ بھائی ایسے ہیں جو ٹوپی اوڑے ہوئے نہیں ہیں، 1000 روپے کی پینٹ پہن لی، 500 روپے کی شرٹ، مگر اپنا وقار، اپنی شان کم مت کرو۔ 10-20 روپے کی ٹوپی بھی ضرور جیب میں رکھا کرو، اور بلکہ جیب میں کیا، سر پہ رکھا کرو۔ ٹھیک ہے پیارو، اس بات کو یاد رکھو گے نا؟ بیچ میں مجھے کچھ ایک بات بتائے، اگر میں آپ کو نہیں بتاؤں گا تو پھر کسے بتاؤں گا؟ کہاں جاؤں؟ نبی فرماتے ہیں احب الی من غبادت سنۃ، کسی عالم کی طرف ایک مرتبہ دیکھنا مجھے 1 سال کی عبادت سے زیادہ پسند ہے۔ اور وہ عبادت بھی کیسی؟ ہماری آپ کی طرح نہیں کہ نیت بن رہی ہے کھجوریاں میں اللہ اکبر اور ٹہلیا ہے، مجھے گاؤں یاد نہیں، کہیں اور آس پاس میں کوئی کا گاؤں بتائیے، سنولی، ہاں سنولی بیٹا نہیں۔ آقا فرماتے مع صیامها وقیامها، ایسی 1 سال کی عبادت سے، کیسی کہ دن میں روزے رکھتا ہو اور رات بھر قیام میں گزارتا ہو۔ یہ وہ علماء ہیں۔ اور ایک موقع پر آقا نے فرمایا تھا الا ادلکم علی اشرف اہل الجنہ، قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا، قال رسول اللہ ہم علماء امتی۔ آقا فرمایا، میرے نبی بیان کر رہے تھے اور صحابہ سن رہے تھے۔ یار کتنا پیارا وقت ہوگا، بیان کرنے والے نبی ہوں اور سننے والے صحابہ۔ لا سکتے ہو اس وقت کا جواب؟ نہیں۔ نبی فرماتے ہیں خبردار، آگاہ ہو جاؤ، کیا میں تمہیں ان لوگوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ کن لوگوں کے بارے میں؟ جو جنتیوں میں اشرف ہیں، اعلیٰ ہیں، سندر ہیں، بہتر ہیں۔
قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بلا. صحابہ نے بڑے ادب کے دائرے میں عرض کیا, کہا اے اللہ کے رسول کیوں نہیں ارشاد فرمائیے. میں نے بلا کا ترجمہ کیا. کیوں؟ کیونکہ یہاں پہ علماء ہیں اور میں بھی ایک مدرسے سے تعلق رکھتا تھا. بلا کیوں نہیں آقا ارشاد فرمائیے. قال رسول اللہ ہم علماء امتی. نبی نے فرمایا جو جنتیوں میں اشرف ہے, اعلیٰ ہے, سندر ہے, بہتر ہے, وہ کوئی اور نہیں, وہ میری امت کے علماء ہیں. یار یہ وہ لوگ ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں, توجہ ہے نا, یہ طلبہ کی قطار, حالانکہ علماء ان کے اساتذہ آج پیچھے بیٹھے کیونکہ دولہا آج یہ ہے. یہ بے ادبی کا مقام نہیں ہے, یہ یہاں تک ان کو لے کر کے آئے. آج یہ دولہا اس وجہ سے آگے. آقا فرماتے ہیں اگر کوئی عالم یا طالب علم, عالما او متعلما, یہ لفظ ہے, توجہ. اچھا میری بولی سمجھ میں آ رہی ہے؟ الحمدللہ. آقا فرماتے اگر کوئی عالم یا طالب علم یعنی پڑھانے والا یا پڑھنے والا عالم, آقا فرماتے کسی بستی کے قبرستان سے گزر جائے, مرہ کا لفظ ہے, آقا فرماتے خالی گزر جائے کسی بستی کے قبرستان سے, دعا نہ کرے, کچھ بھی نہ پڑھے, نبی فرماتے خالی گزر جائے تو اس کے گزرنے کی برکت یہ ہوگی اللہ تعالیٰ اس قبرستان کے مردوں سے 40 دن کے لیے عذاب اٹھا لے گا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. یہ وہ لوگ مجھ جیسا بہت کم علم والا اگر علماء کی شان میں حدیث بیان کرنے پر آئے تو کئی اور بیان کر سکتا ہے, مگر مجھے کچھ اور بھی بولنا ہے. ایک حدیث کا اور سہارا لیتا ہوں, اور وہ تو آقا فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خمس من الغبادہ قلت الطعام والقعود في المسجد والنظر إلى الكعبة والنظر إلى المصحف والنظر إلى العالم. آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں عبادت میں سے. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. نمبر 1 قلت الطعام, کم کھانا عبادت. اب جو لوگ ڈونگے کا پیچھا نہیں چھوڑتے ہیں وہ اپنے آپ کو غور کریں. 2 لقمے کم کھاؤ گے بیماری کم ہوگی اور نماز میں کاہلی اور سستی نہیں ہوگی. اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں, میں نے یہی ایک بات, مگر آپ لوگ نماز کا ارادہ کرتے ہی نہیں ہو, جبکہ مسلمان عاقل بالغ مرد و عورت پر 5 وقت کی نماز فرض ہے. بس پکی پکائی بریانی مل جائے, جلسے میں آیا نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جنت اپنے ابا کی. اگر کلمہ پڑھا من قال لا الہ الا اللہ دخل فی الجنہ, اگر کلمہ پڑھا ایمان اس کے پاس ہے جنت میں جائے گا, یہ بات صحیح ہے, مگر اس سے پہلے قبر میں سروس بھی تو ہونی ہے, اس کا بھی تو خیال رکھ. ہمارے سنی نا حضرت یہ سمجھتے ہیں صرف جلسے میں آ کے ایک نعرہ لگا دیا کہ نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نبی کا دامن نہیں چھوڑیں گے, غوث کا دامن نہیں چھوڑیں گے, اور عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا. اندازہ لگاؤ, عشاء کی نماز پڑھ کے نہیں آیا, اور اگر 100 کا نوٹ دے گیا نا تو مجھ جیسے کسی مولانا یا شاعر بولے چھوٹتے کہتا کتنا جنتی آدمی ہے, لے اب اور ٹکٹ مل گیا. اللہ کے رسول فرماتے قلت الطعام, کم کھانا عبادت. نمبر 2 والقعود فی المسجد, مسجد میں بیٹھنا عبادت. اب ذرا سنو, علامہ زمخشری لکھتے ہیں اگر کوئی مسجد میں جا کر کے بیٹھ جائے, خالی سانسیں لیتا رہے, کچھ بھی نہ پڑے,
مسجد کے کونے میں بیٹھا ہے، قرآن کی تلاوت بھی نہیں کر رہا ہے، تسبیح و تحلیل بھی نہیں کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں پڑھ رہا، خالی سانسیں لے رہا ہے۔ تو علامہ زمخشری لکھتے ہیں جتنی سانسیں لے گا ہر سانس پہ اللہ تعالیٰ اسے 400 نیکیاں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اپنا کیا حال ہے؟ گودام بھرے ہوئے ہوں گے نیکیوں کے، مسجد میں نہیں جائے گا، چوراہے پہ کھڑے ہوئے جھوٹ بولتا رہے گا، گپے مارے گا، تیری میری برائیاں کرتا رہے گا، اور منہ کا اتنا مضبوط ہو جائے گا کہ چھپا دے گا اپنے امام کو بھی۔ شیطان ہمارے رگوں میں اب دوڑنے لگا ہے۔ ہاں، موبائل پہ بات مت کرو بیٹا، توجہ رکھو ذرا میری طرف۔ نبی فرماتے قلت الطعام والقعود فی المسجد، کم کھانا عبادت اور مسجد میں بیٹھنا عبادت۔ بغیر کچھ پڑھے کوئی ہے ایسا جو رات کو فجر سے تھوڑی پہلے اٹھ جائے، اپنی طہارت ساری چیزوں سے پاکیزگی حاصل فراغت حاصل کرنے کے بعد وضو بنا کے جا کے مسجد میں بیٹھ جائے اور اپنے گناہوں سے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرے اور روئے؟ ایک بھی نہیں ملتا ہے۔ اتنے فون آتے کہ سید صاحب دعا کرنا، یوں کرنا، تو کرنا، کائی کی دعا کرو، روتا ملے کہ اولاد نہیں ہے، بیٹیوں کی شادی نہیں ہو رہی، رشتوں کا انتظام نہیں ہے، کاروبار نہیں، ایک بھی ایسا فون نہیں آتا کہ حضرت دعائیں کرنا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہو جائے، الا ماشاءاللہ۔ کوئی فون بہت کم، وہ بھی تقریروں میں اگر سن لیا تو کہہ دیتا ہے۔ عالم تو یہ ہے نا، اگر 100 کا 10 کا نوٹ دینے بھی آئے، دکھانے کا یہ حال ہمیں، نوٹ مجھے دے رہے اور چینل کی طرف وہ منہ کرے پڑا تاکہ میرا فوٹو آ جائے۔ دکھاوے کا یہ عالم ہے، دکھاوے کا۔ ذرا سوچ غور کر۔ ایک حدیث اور یاد آ رہی ہے، بول دو، بڑی آسان طریقے سے میں آپ تک پہنچنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے تھوڑی سی تمہیداً دو ایک باتیں کہوں۔ نبی نے فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، علم حاصل کرو ماں کی گود سے گور تک، قبر تک۔ تو تمہارے نیپال تو نیپال، انڈیا میں بھی کوئی مدرسہ ایسا نہیں ہے جس میں 50 سال کے بزرگوں کا داخلہ ہوتا ہے کیا؟ 60 سال کے بزرگوں اگر داخلہ لینے چلے گئے تو قاری صاحب کہیں گے تم سنبھالو مدرسہ، ہم گھر چلے، یہی تو ہوگا۔ اتنی عمر کے لوگوں کا داخلہ نہیں، عورتوں کا داخلہ نہیں، تو پھر کہاں یہ علم حاصل کریں گے، کہاں پڑھیں گے؟ او لوگو، جب تم جلسہ کیا کرو یاد رکھنا، جلسہ کیا کرو تم مزے کے لیے نہیں، ہنسی مذاق ٹھٹے کے لیے نہیں، منورنجن کے لیے نہیں، بلکہ یہ مدرسہ، بلکہ یہ جلسہ ایک رات کا مدرسہ بنا لیا کرو اور یہاں سے علم حاصل کر کے جایا کرو۔ ایک ایک بات سمجھ میں آ رہی تاکہ کام اب سنو، توجہ رکھنا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہیں 1 کلو سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے؟ آپ چاہتے ہیں یہ بات؟ ہاں یا نہ بولو، لیکن ہاں الحمدللہ میں بولنا تاکہ آپ کو ثواب بھی ملے۔ ہاں ٹھیک ہے، ہاں شاعر لوگ جا رہے ہیں، انہیں ضرورت ہے۔ ہاں الحمدللہ بولو۔ بلکہ میں ایسی حدیث پڑھوں گا، حضرت 1 کلو نہیں، 1 کوئنٹل نہیں، ہزاروں کونٹل سونا صدقہ کرنے کا ثواب مل جائے گا۔ کتنی پیاری بات ہے، لیکن سیکھنے کی نیت سے بیٹھنا اور اس پہ عمل کرنے کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ اب میں حدیث بتاؤں گا۔ اتنا ثواب کیسے پائیں گے؟ سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انبیاء اور رسولوں کے بعد سب سے افضل و اعلیٰ ذات کا نام سیدنا ابو بکر صدیق ہے۔ پوچھو علماء سے، ابو بکر صدیق کیا کرتے؟ کل کو جمعہ نا پیارے، تھوڑا پاؤں سمیٹو، نبی کی محفل ہے، میں نے اس لیے کہا نا نبی کی محفل ہے، ادب سے اگر بیٹھو گے نا تو چھوٹی چھوٹی باتیں نا
تمہیں جنت میں لے جا سکتی ہیں. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. سمجھ میں آ رہی؟ اس کا ترجمہ آپ سمجھ دو، لیکن سنو، توجہ رکھنا میری طرف اس بات پر. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق. ہاں بیٹا بولو بولو، ادھر آ میرے پاس آ، جلدی بتا. ارے تو اس میں شرمانے کی کیا بات ہے؟ اس کو اٹھانا ہے کیا کر؟ آؤ نا، دیر کیوں کر رہا؟ جلدی آؤ، روکو مت سبق کو. اچھا 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 چلو، وہ اس کے بغیر کوئی معاملہ رہا نہیں جا رہے. بچے کی ایک محبت. توجہ رکھو، کل جمعہ ہے. کل جمعہ نا؟ کل کیا بولو؟ جمعے کی نماز تو پڑھو گئی نا؟ رات ہے بیٹا، یہ یوم الجمعہ نہیں ہے. سمجھ میں؟ چلو بچے کی محبت. توجہ رکھو، اب آنے والے صبح کو جمعہ، ٹھیک ہے؟ توجہ رکھو میری. سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعے کے دن اذان سے پہلے مسجد میں جا کر کے جھاڑو مارتے ہیں، صاف کرتے ہیں، کوڑا کرکٹ ایک طرف نکال کے ڈال دیتے ہیں، نمازیوں کے لیے مسجد تیار کر دیتے ہیں. اللہ اللہ آگے والی صف میں بیٹھ جاتے ہیں. جب وہ بھر جاتی ہے پیچھے والی، وہ بھر جاتی ہے اور پیچھے والی. کبھی کبھی دروازے پہ نمبر آتا تھا. ایک دن ایک صحابی رسول آقا کی بارگاہ میں پہنچے اور کہنے لگے، آقا ابو بکر صدیق ایسا کرتے ہیں، کیا کوئی فرمان ہے؟ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ معاملہ سمجھ میں نہیں آتا. اب میرے نبی منبر شریف پہ کھڑے ہوتے ہیں، جمعے کے دن ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے جانثارو، جانے والوں، کلمہ پڑھنے والوں، سنو سنو، اگر کوئی جمعے کے دن مسجد کو جھاڑے گا، پہنچے گا، ایک مٹھی مٹی نکال کے اگر پھینک دے گا، نمازیوں کے لیے مسجد تیار کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اسے احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا اچھا، بہت عمدہ. نوجوان ہٹے پڑے، راستے سے ہی ہٹے. جب جمعہ کا دن ہوتا ہے نا، اذان ہو گئی تب نہائے گا گھر میں. بی بی کہے گی جاتے کیوں نہیں جمعہ کا؟ اور بعض اتنا بیہودہ ہے، معاف کرنا، ادھر یہ گالی تو نہیں ہے، میں اپنی طرف کی زبان بولوں گا، معاف کرنا، کوئی بات سمجھے. میرا گالی دینے کا کوئی مقصد نہیں، نہ کسی کو ذلیل کرنے کا مقصد، میرا صرف اصلاح کا مقصد. ڈاکٹر ہوتا ہے نا، اگر کسی کے کہیں میل پڑ جائے، چیرا لگاتا ہے تو تکلیف تو ہوتی ہے، مگر جب میل نکل جاتا ہے نا تو پھر آرام سے سوتا ہے وہ. میرا مقصد یہ سماج میں جو میل پڑا ہوا ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہا ہوں. آپ دعا کرو اللہ مجھے حق بولنے اور آپ کو سننے اور ہم سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ علماء اتنے قیمتی علماء، انہوں نے اپنا وقت دیا. اب سنو، سیدنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسا کرتے تھے تو نبی فرماتے ہیں، کیا فرماتے؟ احد پہاڑ کی برابر سونا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے. مگر ہمارے یہاں کیا، اللہ تعالیٰ کسی کو عہدہ دے دیتا ہے، کوئی مسجد کا متولی بن جائے، صدر بن جائے، سیکریٹری بن جائے، تو جمعے کے دن جائے گا اینٹھا ہوا اور اینٹ کے دیکھے گا کہیں جالا لگا ہوا، کہیں کوڑا، تو کمر پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا، امام صاحب تمہیں یہ جالا نہیں دکھ رہا؟ اچھا تم صدر ہو گئے تو کیا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے اونچا مقام ہو گیا تمہارا؟ مولا کائنات حضرت علی سے اونچا مقام ہو گیا؟ حسنین کریمین سے اونچا مقام ہو گیا؟ اب امام پہ حکومت چلنے لگی. یہ سارے شیطانی حملے ہوتے، یاد رکھیو، اس لیے میں بیان کر رہا ہوں اپنے آپ کو بچانا شیطانی حملوں سے. جمعے کے دن جب جائے گا نہانے کے لیے، تو میں جو بتا رہا تھا نا، بعض اتنا بیہودہ ہے گھر میں. یہ میری بہنیں بیٹھی ہیں، شرم کی بات ہے لیکن بولوں گا ضرور تھوڑا سا. اکثر کے نل کہاں ہوتے ہیں؟ باہر، آنگن وغیرہ میں، اکثر گھروں میں. تو یہ نوجوان اتنا چھوٹا نیکر پہن کے نل پہ بیٹھ کے نہاتا ہے. اسے یہ پتہ نہیں ہے کہ گھٹنے سے لے کر کے ناف تک مرد کا چھپانا فرض ہے. اسے یہ پتہ نہیں ہے
माँ है, भाभी है, भतीजे है, भांजे है, सारे लोग हैं, मगर इसकी शर्म है गैरत खत्म हो गई है। बाज लोग ऐसे नहाते हैं। और बात आ गई है तो सुनो मेरी बच्चियों, तुम्हें अल्लाह का वास्ता, रसूलुल्लाह का वास्ता, इतने बुरे हालात हैं हजरत, इतने बुरे हालात हैं, हमें बोलना पड़ता। आज अगर तुम्हारे यहाँ शादी हो, फंक्शन हो, कोई भी प्रोग्राम हो, किसी के यहाँ भी XYZ, किसी के यहाँ भी, तो आप देख लेना, अगर 100 लड़कियां होंगी ना, तो एक भी अल्लाह की बंदी ढंग के कपड़े नहीं पहने होंगे, एक के भी सर पे दुपट्टा नहीं, बाल निकले हुए, मेकअप करी हुई, ब्यूटी पार्लर से भवे बनवा के आ रही है, या घर में शीशे के सामने खड़े होकर खुद ही मेकअप कर रही है। किसे दिखाने जा रही है मेकअप? गले में दुपट्टा उल्टा सीधा इधर को डाल लिया, क्या छुप रहा है इसका इस दुपट्टे से? किसे दिखाने जा रही है? मेकअप ऐसा जिसमें किसी नापाकी चीज की मिलावट ना हो, तो मेकअप जायज है, मगर किसके लिए? शौहर के लिए। किसके लिए बोलो? शौहर के लिए। और यहां शादियों में किसे दिखाने जा रही है? बोलो, वो बड़े बड़े पैंचे और ऐसे ऐसे उल्टे सीधे कपड़े, अच्छी भली 18 साल की 20 साल की जींस की पैंट और टॉप, और इतना बड़ा मोबाइल लेके सेल्फी लेती फिर रही। मुझे ईमानदारी से बताओ, अब्बा की बेटी पे नजर नहीं पड़ी? चचा की भतीजी पे नजर नहीं पड़ी? मामू की भांजी पे नजर नहीं पड़ी? भाई की बहन पे नजर नहीं पड़ी? बोलो, खालू की भांजी पे नजर नहीं पड़ी? सब जानबूझ के अंधे हो गए, जानबूझ के आंखों को बंद कर लिया है। मगर कब तक आंखों को बंद करोगे? कुरान शरीफ की आयत सुनो, अल्लाह फरमाता, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अंफुसकुम व अहलीकुम नारा। ए ईमान वालों, अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। ईमान वालों से कहा जा रहा है, बचा रहे हो? ये माँ है, माँ, कम से कम 50 माएं यहां पर मौजूद है। ये माँ क्या पागल है क्या? इस माँ को पता नहीं है मेरी बेटी जीने के आड़ में खड़े होकर मोबाइल पे गिजरा गिजरा के दांत फाड़ फाड़ के किससे बातें कर रही है? कौन ऐसा रिश्तेदार है? थोड़ा खुल के बोल रहा हूं, माफ करना, मैं किसी की बहन बेटी की बेइज्जती नहीं, इस्लामी रिश्ते से वो मेरी भी बहन बेटी हुई, इस्लामी रिश्ते से मैं तुम्हारा भाई हूं, मैं तुम्हें तकलीफ देना नहीं चाहता हूं, वो गंदा मैल निकालना चाहता हूं। अरे तुम्हें मालूम है आज 50 लड़कियां गैर मुस्लिमों के साथ चली गई और गैर मुस्लिम लड़कियां मुसलमानों के साथ चली गई। इस्लाम हरगिज ये इजाजत नहीं देता है कि अपनी बेटियों की हिफाजत करो, गैर मुस्लिम लड़कियों की बेइज्जती करो। इस्लाम इजाजत नहीं देता है, बल्कि इस्लाम ये कहता है जो नबी का गुलाम होता है उसकी नजरें झुकी हुई होती। हिफाजत करो। ये माओ की जिम्मेदारी नहीं है। सबसे पहला मदरसा मां की गोद है। बाप कहीं काम पे चला गया, कहीं गैरेज पे चला गया, ये मां तो देख रही है ना। रात के 11-11 बजे जो मोबाइल पे चैटिंगें चल रही हैं, रात के 12-12 बजे तक SMS देख रही है और मुस्कुरा रही है। इस अम्मा को पता नहीं ये पागल है क्या? सब कुछ पता है इस अम्मा को। जब मोहल्ले में बदनामी उड़ने लगती है तो आती है रोती हुई शौहर के पास, पता नहीं मेरी बेटी को किसी ने जादू करा दिया है, दिमाग फिरवा दिया है, हवाई असर हो गया है, कोई जादू टोना हो गया है, पता नहीं मेरी बेटी तो बड़ी शरीफ। कोई जादू वगैरह नहीं हुआ। इस अम्मा की कमर पे 3 लठ मारो, तोड़ दो कमर। अरे हद हो गई है। ये मां की जिम्मेदारी है, मां की। सबसे बड़ा जादूगर जो इस दौर में है वो मोबाइल है। मैं इस बाप से पूछना चाहता हूं, तुमसे भी 2 बातें करना चाहता हूं, माफ करना प्यारो, यार बड़ी तकलीफ होती है। आज मैं पूछना चाहता हूं, तुम में से कम 50 लोग ऐसे जिनकी कुंवारी बगैर शादीशुदा बेटियों, जवान बेटियों पे मोबाइल है। पूछूं एक बात,
کون باپ ہے جس کی بیٹی کی فیکٹری چل رہی ہے؟ بتاؤ کون سا ایسا باپ ہے جس کی بیٹی کی ٹرینیں چل رہی ہیں، بسیں چل رہی ہیں، ہوائی جہاز چل رہے ہیں، ٹرک چل رہے ہیں، فیکٹری چل رہی ہے، کارخانہ چل رہا ہے، موبائل کے بغیر پورا خاندان بھوکا مر جائے گا؟ ہے کوئی باپ ایسا جس کی بیٹی ایسی ہو؟ ارے کیوں دیا بیٹی کو موبائل؟ اگر کسی کی بیٹی چلو پڑھ رہی ہے، تعلیم حاصل کر رہی ہے، اسے لیپ ٹاپ کی ضرورت ہے، ٹیبلٹ کی ضرورت ہے، یا موبائل کی ضرورت ہے، رکھے۔ سمجھ میں آ رہی؟ اس حد تک وہ بھی میں جواز کے اس میں نہیں ہوں۔ کئی کوئی سید صاحب ایسے کہہ گئے چلو اس ضرورت پہ یہ آیا، اس پہ میں خاموش ہوں، لیکن سنو کیا سب کی بیٹیاں اس لائق ہیں؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں اس باپ سے، اگر ہاتھ کٹ جائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، کھانے میں نمک مرچ تیز ہو جائے تو تمہیں تکلیف ہوتی ہے، تمہیں کھانا ٹائم سے نہ ملے تو تکلیف ہوتی ہے۔ آج تمہاری بیٹیوں کے اس موبائل نے دوپٹے اتار دیے، اس موبائل نے آج بیٹیوں کے سر ننگے کر دیے، یہ موبائل نے بیٹیوں کو گھر سے بھگا دیا، دوسرے لڑکوں سے ٹچ کرا دیا، بے حیا بنا دیا۔ ہماری بیٹی، مسلمان کی بیٹی، نمازی کی بیٹی، حاجی کی بیٹی اگر کھا رہی ہے تو ڈھنگ فلموں جیسا ہے، اگر پہن رہی ہے تو ڈھنگ فلموں جیسا، اوڑھ رہی ہے تو ڈھنگ فلموں جیسا۔ لوگوں ہوش میں آؤ، بیٹیوں کے ہاتھ سے موبائل لے لو، اگر دینا ہے تو انہیں دینی کتاب دو، اسلامی کتاب دو، ان کے ہاتھ میں حدیث پاک دو۔ اگر پڑھوانا ہے تو سیدہ فاطمہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت خدیجہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت میمونہ کی زندگی پڑھواؤ، حضرت حفصہ کی زندگی پڑھواؤ، سیدہ زینب کی زندگی پڑھواؤ، حضرت عائشہ کی زندگی پڑھواؤ۔ اگر ہماری بیٹی فاطمہ کی زندگی پڑھے گی، کھائے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، پیے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا، چلے گی ہماری بیٹی ڈھنگ فاطمہ کا ہوگا۔ اگر ایسی بیٹی باپ کے گھر میں ہو تو باپ کے لیے رحمت بن جاتی ہے، شوہر کے گھر میں ہو شوہر کے لیے نعمت بن جاتی ہے، اور جب ماں بنے تو اس کے قدموں کے نیچے جنت ہوتی ہے۔ مذہب اسلام، تعلیمات اسلام، حضور سید صاحب قبلہ، بہت عمدہ حضور، ماشاءاللہ۔ یار تکلیف ہوتی ہے، معاف کرنا تکلیف ہوتی ہے۔ ہمارے جلسوں کے حالات برے، بس مزہ لیتے رہتے ہیں، ہنسی مذاق ٹھٹے، اور بعض مولانا بھی ایسی ہے 100 200 50 چٹکلے اور لطیفے بیان کر کے چلا جاتا۔ ہاں اگر کوئی لطیفہ ایسا ہے جس کے بعد اسے سبق دینا ہے، جس کے بعد اسے نصیحت دینی ہے، تو لطیفہ کہنا جائز ہے۔ بے مقصد نہ سر نہ پاؤں، کبھی کبھی بہت تکلیف ہوتی ہے، اتنا خرچ ہوتا ہے۔ حقیقت میں تم لوگوں نے یہ مدرسہ بنایا نا، ہم آج ہیں چلے جائیں گے، صبح کو کہیں اور، کل ہماری سیتاپور کے علاقے میں، اورنگ آباد میں تقریر ہے، لیکن سنو، تم نے یہ مدرسہ جو نا روپیہ 10 روپے 100 1000 روپے کر گئی، تو تمہیں یہ پھل مل گیا، یہ جو درخت تم نے لگایا تھا یہ پھل مل گیا۔ دیکھیں کتنا چھوٹا بچہ، بیٹا ادھر آؤ میرے پاس آؤ، تم نے کیا کیا؟ حفظ کر لیا؟ حفظ کیا نا؟ حفظ کرا تم نے؟ دیکھیے گا اتنا چھوٹا بچہ یار، اسے ذرا دیکھو تو، یہ کس نے؟ تم نے؟ میں نے؟ یہ تم نے جو 10 روپے دیے جو مدرسہ قائم، ان کے استاذوں کا، اس بچے کے استاد کا کمال دیکھو، اساتذہ کا کمال دیکھو یار۔ اتنا چھوٹا بچہ، تمہارے گھروں میں موبائل چلاتے ہوں گے، گالی بکتے ہوں گے، کھیل، چھوٹا سا بچہ قرات کیا تم نے؟ روایت حفظ سے یہ قاری ہوا، آپ دیکھ رہے ہیں، معرفت التجوید پڑھی جاتی ہے، ضیاء القرات پڑھی جاتی ہے، سراج القرات، فوائد مکیہ تک، آگے تک، جامعۃ الوقف، ساری کتابیں یہ پڑھی جاتی ہیں، تب جا کر بیٹھ جاؤ بیٹا، اللہ تعالیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، عالم ربانی بنا۔ اتنا چھوٹا بچہ یار، یہ تم نے مدرسہ، اور کچھ لوگ ہیں پھر بھی مدرسوں کے پیچھے پڑے رہتے۔ بیٹا تم وہی رہو، او بچی ان کو دے دو، جاؤ۔ لڑکیاں مردوں میں نہیں آتی، اس بچی کو پتہ نہیں نا، وہ سیدھی، حالانکہ اس کی نیت غلط نہیں ہے، سیدھی سادھی ہے، بھولی والی ہے، اس کو کوئی مطلب ہی نہیں، بیچاری اچھی بات لگی نوٹ دینے آ رہی، مگر بتانے کا مقصد ہمیں ہے نا، کیونکہ ہماری بچی ہے،
کسی اور کی تھوڑی ہے. اب آئندہ کبھی ایسا نہیں کرے گی کہ کوئی حضرت آئے تھے انہوں نے بات بتا دی تھی. سمجھے؟ سیدہ میری بہنوں سن لو ایک بات. ہاں بیٹا چائے ادھر سے پلا دو میرا چاند. پلاؤ تم پلاؤ. یہ مہمان رسول ہیں سمجھے, اور یہ وارث رسول ہے. سمجھے؟ توجہ ہے نا. سیدہ فاطمہ فرماتی ہے, فاطمہ کون ہے میری بہنوں سنو, آہا نبی کی پیاری پیاری بیٹی, سیدوں کی دادی, علی کی پیاری بیوی, حسنین کریمین کی ماں, جنتی عورتوں کی سردارہ, خاتون جنت. عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ بات مت کریو حضرت لوگ ہیں, آپ آرام سے پلا بیٹا, میں تھوڑی کیوں سمجھے. توجہ رکھو, ڈسٹرب مت کریو. اچھا بابو, یہ حضرت اللہ مولانا جعفر علیمی صاحب بیٹھے, اتنی محنت ہے کاوش. مولانا عامر رضا کہاں چلے گئے؟ نعتیں بہت پڑھواتے ہوتے, سمجھے. اللہ برکتیں فرمائے علم و عمل میں سب کے. سمجھے؟ وقت و موقع کو دیکھا کرو, نعتوں کا مخالف نہیں ہوں میں, وقت اور موقع. توجہ رکھو میری طرف. سیدہ فاطمہ, اپنے گھر جا کے بیٹیوں کو یہ پیغام دینا. سیدہ فاطمہ کہتی ہیں عورت کے پاس, سوال کرو سب سے زیادہ, میری بچیوں سنو, سب سے زیادہ عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ وہ سمجھ رہی ہوں گی نوٹ, کانوں کے کنڈل, سونے کا جو زیورات ہوتے وہ, مگر نہیں. سنو, نبی کی بیٹی سیدہ فاطمہ فرماتی ہیں عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز اس کے کانوں کے کنڈل, ہاتھوں کی چوڑی, زیورات, سونا چاندی نہیں ہے, بلکہ فاطمہ فرماتی ہے عورت کے پاس سب سے زیادہ قیمتی چیز شرم و حیا, غیرت, عزت اور پردہ ہے. کیا ہے بولو؟ پردہ ہے. ایک بات اور بڑھاتا ہوں اپنی بہنوں کے لیے, میں بچیوں کے لیے. ایک دن نا حضرت علی اور سیدہ فاطمہ دونوں برابر میں, میاں بیوی تھے نا, بیٹھے تھے. کیا پیارا وقت ہوگا. اور باتیں کرتے 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 علی بولے فاطمہ تم نے میرے گھر میں نا ایک ایک جوڑی کپڑے میں ایک ایک سال گزار دیا, مگر آج تک تم نے کچھ مانگا ہی نہیں. فاطمہ تین دن بھوکی رہی, نمک سے روٹی کھا لی, جو کی روٹی کرری ہو گئی, ہاتھ سے نہیں ٹوٹی, گھٹنے پہ رکھ کے ہتھیلی سے توڑ گئے, نمک کھجور پانی سے روٹی کھا لی. فاطمہ تم نے آج تک کچھ نہیں مانگا, آج میں علی چاہتا ہوں فاطمہ تم مجھ سے کچھ مانگ لو. وعلیکم السلام. کہا فاطمہ تم مجھ سے کچھ مانگا. ٹوپی اوڑا کرو چچا, ہاں رکھا کرو, اللہ برکت عطا فرمائے. پھر بھی سر ڈھک کے آئے ہیں, یہ ادب ہے. کہا فاطمہ آج تم مجھ سے کچھ مانگ لو. میاں بیوی میں کتنی پیاری باتیں ہو رہی ہیں. تم لوگ اپنی بیوی سے محبت کی باتیں کرتے ہو؟ کرنا چاہیے, سمجھ میں آ رہی. اور بیویوں کو اپنے شوہر سے, بعض آدمی حضرت اتنا خراب ہے, اتنا خراب, کئی بچوں کا ابا ہو گیا مگر اپنی بیوی کو دیکھتا نہیں, دوسری عورتوں کو موٹر سائیکل پہ گھمائے پھر رہا. ہاں بھائی میں یار انڈیا میں رہتا ہوں, ادھر پچھلی مرتبہ میں انہوں نے حضرت نے بلایا تھا وہاں جعفر صاحب نے, تو آیا تھا تقریر کرنے, اب دوسری مرتبہ جا رہا ہوں, ورنہ ادھر نیپال گنج ادھر جاتا ہوں, یا جنک پور شیر نیپال صاحب, ادھر ہمارے حضرت بھی شیر نیپال صاحب, اللہ علم و عمل میں برکت عطا فرمائے. تو مجھے ماحول پتہ نہیں ہے, میں پورے ہندوستان کو نظر میں رکھ کے بول رہا ہوں, جس کو ضرورت ہو وہ اپنا سبق چنتا جائے. کئی بچوں کا باپ ہو گیا, دوسری عورتوں کو, جہاں مغرب کا ٹائم ہوا, عشاء کا ٹائم ہوا, موٹر سائیکل ہر دے دے چلی, اب دوسری عورتوں کو گھمائے پھر رہا. یار بہت 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 بے حیائی کی بات ہے. اس سے گری ہوئی بات میری نظر میں نہیں آ رہی. سمجھ میں آ رہی ہے کیسی باتیں کرو گے؟ آج کے بعد حضرت علی بیٹھے, کہا فاطمہ آج تم مجھ سے کچھ مانگ لو.
फातिमा क्या मांगना चाहती हो मांगो। फातिमा कह रही है नहीं मेरे सरताज, मैं तुम्हारे घर में खुश हूं, बस अल्लाह राजी हो जाए, बाबा जानी रसूलुल्लाह राजी हो जाए। फातिमा की जिंदगी का मकसद पूरा हो गया। लेकिन अली कहने लगे फातिमा मांगो, आज मेरी ये चाहत है, मांगो जो तुम्हें ज्यादा पसंद हो, जो तुम्हारी चॉइस हो वो मांग लो, जो तुम्हारी चॉइस हो मांगो। फातिमा बोली अली मांग लूं, पीछे तो नहीं हटोगे। अल्लाह, फातिमा ने मांगा कि अपनी बेटियों को जाके बताना, और जो बच्चियां हैं वो सुन के जाना। फातिमा बोली सरताज मांग लूं। अली बोले फातिमा मांगो। आज दिल खोल दिया अली ने। फातिमा कहने लगी मेरे सरताज पीछे मत हटना। अली बोले फातिमा अगर आज ना मेरी जान मांगोगी तो जान भी हाजिर है। अल्लाह जब इतना कहा तो फातिमा ने अली के मुंह पे हाथ रखा। अली चुप हो गए और अपना आंचल उठाया और दुआ कर दी, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। हैं मेरी बच्चियां ऐसी जो अपने शौहरों के लिए दुआएं कर रही हैं ऐसी बहनें? सीखो, सबक पढ़ के जाओ, अपने शौहरों के लिए दुआएं क्या करो। जो बीवी रोजाना रात को सूरह वाक़िया 3 मरतबा पढ़ के अपने शौहर के लिए दुआएं करती है तो अल्लाह ताला उस बीवी की शौहर के हक में दुआ कबूल फरमाता है। सूरह वाक़िया 27वें सिपारे में, सूरह रहमान के बाद इज़ा वक़अतिल वाक़िया। कौन से पारे में बोलो? 27 में। समझ रहे होंगे मेरी? अच्छा मेरी जबान समझ में आ रही है आप लोगों के? ऐसे नहीं बोलना आ रही यार, अल्हम्दुलिल्लाह कहा करो ताकि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। क्या कहोगे बोलो? माशाअल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, इतना दे कि नबी के बच्चों का सदका अता फरमाए। हजरत फातिमा, सैयदा फातिमा दुआ कर रही है, अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। हजरत अली आमीन कह रहे, लेकिन फिर कहने लगे मेरी बीबी फातिमा मांगो। ऐ फातिमा एक एक जोड़ी कपड़े में पूरा साल गुजार दिया, पे फट गया तो पे मत लगा लिया, मांगो। फातिमा की नजर नीचे को थी, आंखों में आंसू आ गए, रोने लगी और लड़खड़ाती हुई आवाज में कहने लगी, ओ मेरे सरदार मांग लूं। आंखों में आंसू, आवाज लड़खड़ा रही है, कहने लगी मेरे सरताज मांग लूं। अब तो अली भी हल्के से लरस गए। फातिमा के ठुड्डी पे हाथ लगाया, कहा फातिमा मेरी बात बुरी लग गई? ऐ फातिमा रो क्यों रही हो? फातिमा तुम्हारी आंखों में आंसू क्यों है? फातिमा आज तो तुम्हें खुश होना चाहिए, मांगना चाहिए, मगर अपनी बेटियों को जाकर के बताना। बच्चियों सुन लो, फातिमा रो रो करके कहने लगी, ओ मेरे सरताज मांग लो। अली बोले फातिमा रो मत, वरना अली की आंखों में आंसू आ जाए। फातिमा रो मत, मांगो फातिमा। अल्लाह, फातिमा ने मांगा तो क्या मांगा बता दूं? फातिमा ने क्या मांगा? सोना चांदी नहीं मांगा। अरे सैयदा फातिमा ने, नबी की बेटी ने मांगा तो क्या मांगा? सुनो, सैयदा फातिमा की आवाज लड़खड़ा रही है, रोते हुए कह रही है, ऐ मेरे सरताज मुझे सोना चांदी नहीं चाहिए, रूपये हीरे जवाहरात नहीं चाहिए। कहा फिर क्या चाहिए? कहा ली मुझे ये चाहिए। आपने ये पूछा, ली ये पूछा, फातिमा जो तुम्हें पसंद वो मांगो। कहा तो फातिमा बोली मेरे सर
رخصت ہو جاؤں، جب میری روح نکل جائے تو میرا جنازہ دل میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا۔ میرا جنازہ کائے میں نکالنا؟ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا۔ علی بولے فاطمہ اگر یہ میری بچی نا یہ نوٹ دینے نہیں آتی تو شاید مجھے یہ بات یاد نہیں ہوتی۔ کہا فاطمہ یہ رو رہی ہو؟ کہا علی جب میرا انتقال ہو جائے نا تو میرا جنازہ دن میں نہیں بلکہ رات میں نکالنا۔ میرا جنازہ کہاں نکالنا بولو؟ رات میں نکالنا۔ علی کہنے لگے فاطمہ، کیونکہ علی بھی تو علی تھے، نبی نے فرمایا تھا انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کہنے لگے فاطمہ تم نے یہ کیوں مانگا ہے؟ تمہاری یہ چاہت کیوں ہے؟ تمہاری یہ مرضی کیوں ہے؟ تم نے یہ کیوں مانگا ہے؟ ارے قرآن کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں عورتوں کا جنازہ رات میں نکالا جائے۔ حدیث بھی میں نے نہیں سنی ہے کہ نبی نے فرمایا ہو رات میں عورتوں کا جنازہ نکالا جائے، تو پھر تم نے یہ کیوں مانگا؟ لیکن لوگوں سنو، او میری بچیوں سن کے جانا، فاطمہ کا جواب سنو۔ فاطمہ روتی جا رہی ہے اور کہتی جا رہی ہے اے میرے سرتاج آپ نے مجھ سے یہ پوچھا ہے، اے فاطمہ جو تمہاری چاہت ہو، جو تمہاری مرضی ہو، جو تمہاری چوائس ہو وہ مانگو۔ تو فاطمہ کو سب سے زیادہ پسند پردہ ہے، پردہ۔ فاطمہ کو پردہ ہے، اس لیے مانگا کہ اے علی جب تک میں زندہ رہوں گی اپنے اوپر کسی غیر مرد کی نظر پڑنے نہیں دوں گی، مگر میں چاہتی ہوں جب فاطمہ کا انتقال ہو جائے علی تو جنازہ رات میں نکالنا، تاکہ فاطمہ کا بدن تو الگ، فاطمہ کے کفن پر بھی کسی غیر مرد کی نظر نہ پڑے۔ اللہ سیدہ فاطمہ نے کیا مانگا؟ پردہ۔ اور ہمارے گھر میں چوکھٹ پہ پردہ، یاد آ گیا؟ کہاں پردہ بولو؟ چوکھٹ پہ پردہ، ونڈو پہ پردہ، اسٹول پہ پردہ، کواڑ پہ پردہ، میز پہ پردہ، ٹی وی پہ پردہ، اور بیوی بے پردہ۔ ٹی وی پہ پردہ اور بیوی بے پردہ۔ یہاں تو خیر میں جس گھر میں ٹھہرا ہوں نا وہ مصطفیٰ پٹھان کا گھر ہے، جو مجھے لے کر اتنے ہی نام یاد ہوا پتہ نہیں، ماشاءاللہ ایسے ہی ہونا چاہیے۔ اس گھر کی کوئی بچی نظر نہیں آئی، اچھی بات ہے، پردے میں رہنا چاہیے۔ تو مجھے لگتا ہے یہاں کے علماء کی کارکردگی، ان کی محنت کام میں آ رہی۔ گھر حضرت مجھے بہت طبیعت خوش ہوئی ہے جن کے گھر میں ٹھہرا ہوا ہوں، الحمدللہ ساری چیز مہیا، ساری چیز، کوئی کسی طریقے کی دقت پریشانی نہیں۔ بہت جگہ ایسا ہوتا ہے نا عورتیں سینوں پہ چڑھے پھرتی ہیں وہ آگے پیچھے، اور بعض تو پیر بھی ایسا ہی ہوتا ہے، اللہ معاف فرمائے پاؤں پھیلا دیے کے لئے دوا۔ اب عورتیں پاؤں دبا رہی، اس پیر کو نا اتنا مارا جائے گا قبرستان میں، اتنے گرج پڑیں گے اس پیر کے، ہڈی چور چور کر دی جائے گی۔ ایسے پیر سے مرید مت ہونا جو عورتوں سے بے پردہ بات کرے اور عورتوں سے تنہائی میں ملے اور پاؤں دبائے۔ ارے حد ہو گئی ہے، پاؤں دباتے دباتے نا گوشت پل پلا کر دیا۔ اگر ایسا پیر تمہارے علاقے میں آئے نا تو میں ایک مشورہ دے رہا ہوں، علماء کی ذمہ داری میں بول رہا ہوں، اگر غلط بولوں تو مجھے پکڑ لیں گے تاکہ میری بھی اصلاح ہو جائے۔ سمجھ میں آ رہی؟ یہ نہیں کہ کل کے کہیں کسی کے شیطان اس کو ورغلا دے اور کہہ رہے ہیں یار ایسا اور ویسا اور یوں، اور تو ہم نے وہاں دیکھا، یہاں دیکھا، کہاں دیکھا، اس طریقے کی۔ ہمارے لیے سب سے زیادہ اہم ایمان اور شریعت مصطفیٰ ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر ایسا پیر نا جو ہاتھ پاؤں دباتا ہو عورتوں سے، تو ایک مشورہ ہے، ذرا دو چار موٹی موٹی عورتیں نا طاقتور مل کے اگر ایسا پیر آ جائے تو پاؤں نہ دبائیں، مل کے اس کا گلا دبا دیں۔
نہ ہوگا بانس نہ بجے گی بانسری، جھگڑا ہی ختم ختم، آر پار کر دو۔ حد ہو گئی ہے یار، حد ہو گئی ہے۔ جذبہ آ گیا، بڑے پیر سے زیادہ کوئی بڑا پیر ہے۔ اللہ، سیدہ فاطمہ کہتی ہے میرے سرتاج میرا جنازہ رات میں نکالنا۔ مریدہ کا پیر سے پردہ ہے، پردہ۔ ادھر ہمارے علاقے میں، سنبل کے علاقے میں، ایک لڑکی ثانیہ جماعت میں پڑھتی تھی، عالمہ پڑھتی ہے نا ثانیہ جماعت میں، تو اس نے کہ تقریر سن لی تو ایک پیر صاحب سے مرید ہونے گئی، تو باقاعدہ پورے پردے میں بس اتنی آنکھ ہے، وہ بھی جالی والا پردہ تھا نا، وہ ڈھکی ہوئی، تو وہ پیر کم بخت بولا مرید ہونے والا ہے، بولا منہ کھولو، اور بولی نہیں پیر سے پردہ ہے، ہم نے تقریر میں سنا سید صاحب کی، اور عالم ہم ثانیہ پڑھ رہے ہیں، کہا چھوڑو مولویوں کے چکر میں پڑھ رہی ہو، کہا ادھر سن، میں تیرا منہ اس لیے کھلوا رہا ہوں، جب میں تجھے یہاں دنیا پہ نہیں پہچانوں گا تو حشر کے میدان میں کیسے پہچانوں گا؟ اتنا بڑا نالائق ہے وہ، اندازہ لگا حضرت کہاں سے لاتا نکال کے، بولا میں وہاں کیسے، اس پیر کی آنکھیں پھوڑ دی جائیں گی، اس سے پوچھو جب تم مرے گا تو یہی آنکھیں رہ جائیں گی۔ جیسا ایمان مضبوط ہوگا نا، جیسے ایمان مضبوط ہوگا ویسے ہی تمہاری سماعت، آنکھوں کی روشنی، ساری چیزیں ہوں گی، جیسے اعمال اچھے ہوں گے۔ بہرحال سنو بات آگے نہ نکل جائے پیارو، آج کے بعد گھر میں محبت سے رہو گے، بولو۔ بات آگے کو نکل گئی، میں پیچھے پلٹ کے وہیں آتا ہوں تاکہ بات سمجھ میں پورا سبق آتا چلا جائے۔ اتنا مجمع ہے یہاں سے لے کر کے یہاں تک، میری بہنیں بھی ہیں، اٹھا رہا ہوں ایک پوائنٹ، تمہارے اس کھجوریا میں اور کچھ مولانا لوگ انڈیا سے بھی مجھ سے ملنے آئے، کوئی شخص ایسا ہے کہ وہ بھینس مری پڑی ہو، مر جائے، اور اس مری ہوئی بھینس کا گوشت نوچ کے کھاتا ہو؟ کوئی شخص دیکھا؟ نہیں، بولو دیکھا؟ نہیں۔ کوئی ایسا ہے گائے مری پڑی اور اس کا گوشت نوچ کے کھاتا ہو؟ نہیں۔ بکرا مرا ہوا ہو، بکرا یا بکری، اس کا گوشت نوچ کے کھاتا ہو مرے ہوئے؟ نہیں۔ اور اگر کسی کے بھائی کا انتقال ہو جائے تو وہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت نوچ نوچ کے کھاتا، ایسا کوئی انسان دیکھا تم نے؟ ہاں یا نہ؟ بولو نہیں نا۔ اگر تمہیں کوئی مل جائے تو تم اس سے دوستی کرو گے؟ بولو۔ اگر کوئی ایسا مل جائے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو، یا کوئی بہن مل جائے جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتی ہو، تو کوئی بہن اس سے اپنی بہن سے دوستی کرے گی؟ بھائی اس سے دوستی کرے گا؟ بولو۔ اس سے رشتہ داری کرو گے؟ اس کے گلے میں ہاتھ ڈالو گے؟ دسترخوان پہ کھلاؤ گے؟ اور اگر تم میں سے کوئی ہو تو توبہ کرے گا؟ بولو۔ آج یہاں پہ توبہ کرنا والا توبہ کرو گے؟ صحیح بتا رہا ہوں، تم میں بھی نا 50% ایسے ہیں، اور عورتوں میں تو 80%۔ آپ کہو گے یار کون سے مولانا کو لا کے رکھ دیا؟ ہماری اتنی عمر ہو گئی، بزرگ ہیں، ہم نے آج تک نہیں دیکھا کہ جو اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھاتا ہو۔ اگر اجازت ہو تو میں کھولوں، بتاؤں کون ہے وہ؟ سننا چاہ رہے ہو؟ مگر توبہ کرنی پڑے گی، بولو۔ اور غلط کام ہے توبہ کرو گے، بولو۔ وہ کون ہے مگر میں بتاؤں تو کوئی نہ کوئی میری بات بھی جھٹلا سکتا ہے۔ مفتی صاحب بتائیں، ان کی بھی جھٹلا سکتا ہے۔ پھر دان میئر صاحب بتائیں، ان کی بھی جھٹلا سکتا ہے۔ تو پھر کس سے پوچھنا ہے؟ چلو ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ کس سے پوچھتے ہیں؟ بولو۔ قرآن سے پوچھتے ہیں۔ قرآن کا ایک ایک لفظ سچا، قرآن کا ایک ایک حرف سچا، قرآن کی ہر آیت سچی، پورا قرآن سچا، اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بولو کیا قرآن غلط ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ اب میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں، گھر جا کر کے ترجمہ دیکھ لینا۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ
अखीही मैतन फकरीतुमू। इनसे पूछो ये कुरान की आयत है ये नहीं, कुरान की आयत है, इसका तर्जमा देख लेना। कौन लोग है वो जो अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाने जैसा है? अल्लाह फरमाता है, अब सुनो कौन है वो? गीबत करने वालों सुनो, चुगली करने वालों सुनो, पीठ पीछे बुराई करने वालों सुनो। कितने लोग ऐसे हैं जो चाय के होटल पर गीबत करते हैं, चुगली करते हैं, पीठ पीछे बुराई करते हैं। गीबत करना उसे कुछ भी है दिखाई नहीं देता। अरे सुनो, गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला, ये कोई मौलाना नहीं कहता, अल्लाह फरमाता है गीबत करने वाला, चुगली करने वाला, पीठ पीछे बुराई करने वाला ऐसा है जैसे मरे हुए भाई का गोश्त खाने। सब लोग हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। उलमा इसलिए उठा ले ताकि इनके सदक़े में दुआएं कबूल हो जाए। बोलो या अल्लाह, हम अपने गुनाहों से तौबा कर रहे हैं। मौला आज के बाद किसी की गीबत नहीं करेंगे, चुगली नहीं करेंगे, पीठ पीछे बुराई नहीं करेंगे। बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। रख लो यार, ये बना अब एक रात का मदरसा। क्या हुआ बोलो? गीबत मत करना। औरतें, जहां 2-3 औरतें इकट्ठी हुई बस चर 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 चर, एक औरत ने तो बकरी मार दी। लेकिन सुनो, हंसाना मकसद नहीं है मेरा। तंबीहुल गाफिलीन में लिखा है, और भी किताबों में होगा मगर मेरी नजर इसी पर। क्या लिखा है बताऊं? 2 औरतें आका की बारगाह में गईं। तवज्जो रखना। कहां जा रहा हो बेटा? कमेटी वालों, तुमने तो बिल्ले डाले, तुम्हारी जिम्मेदारी ज्यादा है, तो तीनों को इकट्ठी लग रही है क्या? ये थोड़ी है कि बिल्ला डाल लिया अब साहब हम सेट हो गए। लेकिन कोई बात नहीं, वो भी हमारे बच्चे। तवज्जो रखो, नबी फरमाते हैं 2 औरतें, वो इस किताब में लिखा हुआ ना, 2 औरतें आका की बारगाह में गई। अब जब आका की बारगाह में गई, उनके कुछ मसाइल थे, आका से उन्होंने अपने मसाइल हल किए। अब मेरे नबी फरमाते हैं, क्या तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? औरतें सुने, क्या तुम दोनों अपने मरे हुए भाई का गोश्त खा के आई हो? जब इतना कहा तो वो कहने लगी, आका, आंखों में आंसू आ जाना चाहिए उनके। आ गए आंखें डबडबाने। कहा, आका, कौन बहन होगी जो अपने भाई का गोश्त खाएगी? कौन बहन होगी? अल्लाह, मेरे नबी ने फरमाया, खा के आ गया। कहा, आका, कसम है रब्बे जुल जलाल की, कसम है रब्बे काबा की, आका हमने नहीं खाया। आका ने फरमाया, खा के आई। दोनों कहने लगी, आका अगर सच पूछ रहे हैं ना तो मुर्दार भाई का तो, मुर्दा भाई का तो अलग रहा, आज हमने हलाल गोश्त भी नहीं खाया। आज की तारीख में हमने गोश्त खाया ही नहीं। नबी जलाल में खड़े हुए और कहा, उठो। दोनों औरतों को हुक्म दिया, उठो। दोनों उठी। कहा, हल्क में उंगली डाल के कै करो, पलटी करो। कै को समझ रहे हैं? पलटी को कै करो, हल्क में उंगली डाल के पलटी करो, उल्टी करो, कै करो। अब दोनों औरतें आका की बारगाह में, आंखों में आंसू हैं। नबी ने फरमाया, जाओ, उधर जाओ, हल्क में उंगली डालो और कै करो। दोनों औरतें गई, हल्क में उंगली डाल के जब कै की है, ओ मेरी बहनों सुनो, खुदा की कसम, जब उन दोनों ने कै की है तो उनकी कै में कुछ और नहीं, गोश्त की बोटियां निकल रही थी, टुकड़े निकल रहे थे, लोथड़े निकल रहे थे, गोश्त की बोटियां निकल रही थी। दोनों औरतें रो पड़ती है, चीख निकल जाती है, नबी के कदमों पे आगे गिर जाती है, कहती है, आका कसम है रब्बे काबा की, कसम है रब्बे जुल जलाल की, आका हमने आज
کی تاریخ میں یہ گوشت نہیں کھایا، مگر آیا کہاں سے؟ یہ بوٹیے کہاں سے آئی؟ یہ ٹکڑے کہاں سے آئے؟ آمنہ کے لال بولے، مدینے کے تاجدار بولے، کہو سنو خاتون سنو، اور تو سنو، مجھے معلوم ہے تم نے گوشت نہیں کھایا، مگر جب تم گھر سے چلی، یہ گھر سے چلی، جب آپس میں ملی تو تیسرے کی غیبت کرتی ہوئی چلی، برائی کرتی ہوئی چلی، پیچھے برا کہتی ہوئی چلی یا نہیں چلی؟ بولو۔ جب اتنا کہا دونوں عورتیں کہنے لگی ہاں کہو ہم نے غیبت کی ہے، تو نبی نے فرمایا سنو، غیبت کرنا، چغلی کرنا، پیچھے برائی کرنا ایسا ہے جیسے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھانا۔ بزرگوں کا کرم۔ 1:43 میرے موبائل کی گھڑی میں ہو رہا ہے۔ زیادہ ٹائم تو نہیں ہوا ابھی؟ ایک آدھ دو باتیں اور بتاؤں؟ اجازت ہے سر؟ آپ بیٹھیں۔ اللہ برکتیں عطا فرمائے۔ سمجھے؟ سننا چاہ رہے ہو آپ لوگ؟ لو الحمدللہ کو میں نے کہا نہیں، آم کے آم اور گٹھلیوں کے، آم کے آم اور گٹھلیوں کے، آم کے آم اور گٹھلیوں کے کیا کہو گے آپ؟ اب میرے ساتھ میں ایک مرتبہ کلمہ شریف پڑھو، پڑھو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عورتیں ہلکے آواز میں پڑھے، کیونکہ عورت کی آواز بھی عورت ہے، اس کا بھی پردہ ہے۔ ہلکے آواز میں پڑھے، آپ بھی پڑھنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ اب توبہ کریں سب لوگ، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ میں اس لیے توبہ کرا رہا ہوں نا، پتہ نہیں آپ لوگوں میں کون ایسا ہو جس کی ادائیں اللہ اور رسول اللہ کو پسند ہو۔ آپ یہ مت سمجھو کہ میں کرسی پہ بیٹھا ہوں سب سے اچھا میں ہی ہوں، نہیں یار، یہ تو ان کی محبتیں ہیں جو بٹھا دیا۔ حسن زن ہے آپ لوگوں کا، ورنہ میں بہت گناہگار ہوں۔ دعا کرو اللہ سے، اللہ تعالیٰ مجھے بھی اچھا کر دے۔ پتہ نہیں آپ لوگوں میں بھی کون ایسا ہو، ان علماء میں کون ایسا ہو جس کی طرف لوگ دیکھ بھی نہیں رہے ہوں، نظروں میں بھی نہیں ہوں، مگر یار وہ بڑا مقبول بندہ ہو۔ آپ میں سے بھی کون ایسا ہے؟ سمجھے؟ ہاں توجہ رکھو، کہاں جا رہے ہو؟ کہاں جا؟ دیکھو ایک پر لگا اور سب بھاگ چلے، ایک پر لگا اور سب بھاگ چلے، کیا ہوا؟ کچھ نہیں ہوا، سمجھے؟ بس کسی نے شور مچا دیا اور یہ ہو گیا، آ گیا۔ پڑھو استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ کہاں جا رہی ہیں عورتیں؟ بیٹھ جائیں بیٹا میرا لال، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، بچیوں بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ۔ ہاں کمیٹی والے بس جائیں گے، کمیٹی والے جائیں گے، باقی لوگ بیٹھیں گے، کمیٹی والے جائیں گے، ان کی ذمہ داری۔ اچھا اب یہ جتنے جا رہے ہیں کمیٹی والے ہیں کیا؟ کمیٹی والے جائیں گے۔ اب میں دستار کے لیے ناظم صاحب کو بلاتا ہوں، وہ پیش کریں گے، انشاءاللہ ہماری آپ کی زندگی رہی، یہ ادھورا سبق رہ گیا۔ میں نے قرآن کی آیت پڑھی تھی، اس کا ترجمہ کر دوں حضرت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا۔ وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ، تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے، يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، جو خیر کی طرف دعوت دے، وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ، اور بھلائی کا حکم دے، وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ، اور برائیوں سے روکے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ کلمہ شریف پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ فوراً ناظم صاحب تشریف لائیں۔ ماشاءاللہ۔